کہہ رہے تھے کہ بڑی سیریسلی آپ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے، مگر اتنا سیریس لیگل پیپر لیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں بڑی کوئی قانونی کاروائی چل رہی ہے۔ قانونی کاروائی ہے، اتنی بڑی کاروائی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں۔ قانونی کاروائی کی حالت یہ ہے کہ آج وہ ثاقب بشیر جو ہمارے دوست ہیں 92 میں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ وہ 2 گھنٹے میٹنگ رہی علی امین گنڈاپور صاحب کی اور گوہر صاحب کی، خان صاحب کے ساتھ، اور 2 گھنٹے جج صاحب جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے ویٹنگ روم میں کہ یہ میٹنگ ختم ہو تو پھر میں عدالت لگاؤں۔ تو ججیز کی اور جو ہواؤں کے رخ بدل رہے اتنے آزاد ہیں، جج اتنے آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا خان صاحب مسکرا رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج میں فواد چوہدری صاحب کی باڈی لینگویج اور ان کی مسکراہٹ سے بھی لگ رہا ہے کہ گل بن گئی ہے۔ فواد چوہدری صاحب کے کوئی بھی دوستوں کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں ہے نا، جج وج تو عام ان کا انتظار کرتے رہے ہیں۔ ہمارے تو خیر ایسی نہیں، اب دوست تو ہے، اب آپ بھی چھوٹے آدمی تو نہیں ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ تو ریلیف تو ملا نا آج بہرحال توشہ خانہ میں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو چلو ایک روٹین کی تھی نا کاروائی جو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت تو ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹی ہے، ملک ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بات چیت ہی ہوتی ہے اور گفتگو ہی بہترین طریقہ ہے آگے جانے کا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو کتنا عرصہ پہلے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی، اور میں مسلسل یہ بات آپ کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا، گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں میرے خیال میں اگر یہ ماحول بن رہا ہے تو یہ ماحول بڑھنا چاہیے، اور کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں پہ کہا کہ یہ بات چیت کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن پچھلی دفعہ جب پرائم منسٹر نے یہ بات کی تو اگلے دن جو ہے وہ بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اگر آپ ماحول بنانا چاہتے ہیں گفتگو کا تو ایک اس کے لیے سی بی ایمز کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اور ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں، باہر نکل کے ہم ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں۔ تو ایک چھوٹا بہت ماحول چاہیے بات چیت کا۔ پولیس کو بلا لیں، پولیس کو بلا لیں، وہ تو بلا ہی سکتے ہیں، روز اپنے وزیر ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ اچھا، تو اب میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے، جو بیل بھی ہوئی ہے یا جو بھی چیزیں پاکستان کے اندر ایونٹس کو پڑھا جاتا ہے نا، اگر تو لیگل ایشو تو ہے نہیں، وہ لیگل ہو تو کیس ہی نہ ہو، یہ تو عجیب و غریب بیہودہ کیس ہے، نہ سارے نہ پیر ہے۔ تو بہرحال مذاکرات کے لیے دروازے کھل گئے ہیں، لگ رہا ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ کچھ دروازے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، اور آئی تھنک جو اور حکومت کے ساتھ تو نہیں ہے، آف کورس خان صاحب کہتے ہیں میں نے بات نہیں کرنی، تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو جو مرضی بھی کہے۔ لیکن اب فار ایگزامپل آپ نے ابھی بات کی ان سے کہ فوری ریلیف کیا ہو سکتا ہے، لیکن 3 ان کی ڈیمانڈز ہیں نا۔ پہلی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس کرے، مینڈیٹ واپس کرے، دوسرا ہے کہ مینڈیٹ واپس کرے، اور تیسرا ہے کہ پولیٹیکل پریزنرز کو آپ ریلیف دیں۔ جو تیسرا ہے وہ تو فوری طور پہ ہو سکتا ہے نا، وہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، مگر نہیں عدالتوں نے نہیں کرنا، وہ تو گورنمنٹ نہیں کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر اعجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر چیمہ ہیں، محمود رشید ہیں، خود خان صاحب ہیں، ان کو آپ پیرول پہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کو آپ جو ہے ہاؤس اریسٹ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگلا جو 24 گھنٹے ہیں اس کا جو سب سے بڑا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، اور جو پھر آگے ہمیں بتائے گا کہ معاملات کیا ہیں۔ دیکھیں اس وقت عمران خان کے اوپر راولپنڈی اسلام آباد میں اب کوئی کیس نہیں ہے، اب ان کے اوپر کیس ہیں لاہور میں۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اڈیالہ سے کوٹ لکھپت شفٹ کرنا ہے یا ان کو بنی گالہ شفٹ کرنا ہے۔ اگر ان کو بنی گالہ لے کے جاتے ہیں تو ماحول چینج ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خبر ہے یہ، اور یہ بات درست ہے فواد چوہدری صاحب، وہ پھٹا وٹا تو چلا نہیں، پھٹا تو چل جائے گا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے ذرائع بھی یہی بتا